الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں موت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں، اور جو حدیث پڑھی گئی تھی اس کی تشریح باقی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنی مدت، اپنی حیات، اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے. جہاں اس کے اوپر موت طاری ہوگی، موت کا فرشتہ اپنی آغوش میں لے گا. اب دنیا کی تمام چیزیں اور اسلام کے تمام فرائض اس کے اوپر سے ساقط ہو جائیں گے. نماز پڑھنا اب اس کے لیے جائز نہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر و تلاوت کر سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر موت طاری کر دی. اب وہ تمام اعمال جو اپنی زندگی میں کرتا تھا اور اسے اختیار حاصل تھا، وہ تمام اعمال بند کر دیے گئے، وہ تمام اختیارات ختم کر دیے گئے. اب وہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہو سکتا ہے. تلاوت کا محتاج ہوگا، نمازوں کا محتاج ہوگا، صدقہ خیرات کا محتاج ہوگا. دنیا کے اندر جو بھی اچھائیاں تھیں، جو بھی نیکیاں تھیں، سب چیزوں کا انسان محتاج ہو جاتا ہے. اور اب وہ کوئی کام اپنے اعضاء اور جوارح سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، دل سے نہیں کر سکتا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کے تمام عمل منقطع. الا من ثلاثۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر 3 چیزیں ہیں جو اس کے ثواب، اس کے اجر کبھی ضائع نہیں ہوتے، نہ وہ بند کیے جاتے ہیں. انسان مر جائے گا لیکن اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا، اس کی نیکیاں اس کو پہنچائی جائیں گی، اس کے درجات اس سے بلند کیے جائیں گے. جبکہ وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ کوئی بھی عبادات کر ہی نہیں سکتا. لیکن اپنی حیات کے اندر اس نے اگر یہ کام کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو یہ چیزیں ملتی رہیں گی، اس کے درجات بڑھتے رہیں گے، عند اللہ مقبولیت ہوتی رہے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریہ. پہلی چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ صدقہ جاریہ. زندگی میں چاہے وہ جوانی میں صدقہ کیا ہو، بڑھاپے میں کیا ہو، ادھیڑی میں کیا ہو، یا مرنے سے کچھ دن پہلے اس نے صدقہ کیا ہو، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. صدقہ یہ بہت عظیم چیز ہے. اللہ نے قرآن میں
सैकड़ों आयात इंफाक फी सबीलिल्लाह की, सैकड़ों आयात अल्लाह के राह में खर्च करने की, सदका और खैरात करने की इरशाद फरमाई। क्योंकि माल खर्च करने से वो ज़ख़ीरे आखिरत बनता है, वो इंसान के काम आएगा। दुनिया में जो माल छोड़ जाएंगे वो औलाद के काम आएगा, और अपनी ज़िंदगी में जो माल अपने हाथों से हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे वो मुझे काम आएगा। इसलिए उसको बाक़ियातुस सालिहात और ज़ख़ीरे आखिरत कहा जाता है। तो सदक़ा की फजीलत हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा बयान की गई। कुरान के अंदर भी अल्लाह ने बेशुमार आयतें नाज़िल फरमाई। तो अपनी ज़िंदगी में जितना भी हो सके, जब भी उसकी ज़रूरत आए, एक ही पैसा सही, एक ही दाना सही, अल्लाह की राह में सदका किया जाए। ये सदका जारिया हो जाएगा। जो भी सदका किया जाएगा अल्लाह उसके हक़ में नाफ़े बना देंगे और अल्लाह उसके लिए सदका जारिया बना देंगे। लेकिन हलाल पैसे का होना चाहिए। हदीस में आता है जब इंसान सदका करता है तो जो बलाएं आसमान से नाजिल होती हैं उसमें जंग होने लगती है। ये उस सूरत में जब आदमी हलाल पैसे से अल्लाह की राह में सदका करेगा तो सदका जीत जाएगा, उसकी फतह हो जाएगी और बलाएं दूर कर दी जाएंगी, शिकस्त खा जाएगी। हराम पैसे का सदका अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं और न वो बलाओं से लड़ सकता है। हलाल पैसे के अंदर ये क़ुव्वत होगी, ये नूर होगा, ये रोशनी होगी, ये ताकत होगी कि वो उन बलाओं से लड़ सकता है और उसे शिकस्त दे सकता है। और हराम माल से, नाजायज़ कमाई से सदका किया जाएगा तो इंदल्लाह ना तो मकबूल होगा, ना उससे बीमारियां और बलाएं दूर होंगी, बल्कि जो आने वाली होगी उसका वो दिफा नहीं कर सकता। और सदका से अल्लाह ताला न मालूम कितनी मुसीबतों को से, कितनी बीमारियों से इंसान को निजात दे देता है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो पाता। किस नेकी की वजह से, किस खैरात की वजह से, किस सदका की वजह से अल्लाह ने इतनी भयानक बीमारी से, ख़तरनाक और मोहलिक बीमारी से, मुसीबत से अल्लाह ने जो छुटकारा अता फरमाया, शिफा नसीब फरमाई, ये हमको मालूम नहीं है। हमारी वही चीज़ें काम कर रही हैं जो हमने अल्लाह के हुजूर में अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए हमने भेजी थी। अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया और कबूलियत की शक्ल में हमारे दरमियान से जितनी मुसीबतें थीं, बीमारियां थीं, परेशानियां थीं, अल्लाह ने उससे दूर फरमा दिया। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, कि अपनी ज़िंदगी में आदमी ने सदका किया होगा, किसी की मदद की होगी, किसी की शादी करा दी होगी, मुसाफिर खाना बनवा दिया होगा, अपने पैसे से मस्जिद तामीर कर दी होगी, मदारिस में किताबें दे दी होंगी, उलमा को पैदा कर दिया होगा, अपने खर्च और नफ़े से हुफ़ाज़ किराम को किसी को हिफ्ज़ करा दिया होगा। ये सब सदक़े जारिया है। अल्लाह ताला उसका सवाब उसको अता फरमाता रहेगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी और उसके मकामात बुलंद किए जाते रहेंगे। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इखलास के साथ सदका करने की फजीलत बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पहाड़ पैदा फरमाया तो पहाड़ को देखकर उसकी जसामत, उसका वज़न, उसकी बुलंदी देखकर फरिश्तों ने ताज्जुब किया और अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ताला हल मिन खल्क़िका शैउन अशद्दु मिनल जिबाल, अल्लाह ताला इस पहाड़ से भी ज़्यादा शिद्दत की, ताकत की कोई चीज़ हो सकती है? तो अल्लाह ने फरमाया ना, अल हदीद
لوہا اس سے مضبوط طاقتور ہے۔ پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، کتنا اونچا پہاڑ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لوہا اس سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور چیز ہے، کیونکہ لوہے سے پہاڑوں کو توڑا جا سکتا ہے، اس کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ فرسا ہے، ہتھوڑا ہے، یا اور بھی کوئی جو اس کے ذرائع آتے ہیں وہ سب لوہے سے ہوتے ہیں۔ تو لوہے کے اندر اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے تو بڑی بڑی سے چیزوں کو نیست نابود کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا فقالو کہ اللہ رب العالمین هل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا اس لوہے سے بھی زیادہ قیمتی اور شدت والی چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا نا، النار، آگ یہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ جتنا بھی موٹا لوہا ہو، جتنا بھی طاقتور لوہا ہو، آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کی ہستی کو مٹا دے گا، وہ لوہا گل جائے گا، وہ لوہا ختم ہو جائے گا، پانی پانی ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ لوہے سے زیادہ طاقتور چیز آگ ہے۔ انسان کو جلا کر خاک کر دے، مکانات کو جلا کر خاک کر دے، تو لوہا کیا چیز ہے؟ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اللہ رب العالمین هل من خلقک شیء اشد من النار، کیا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نام الماء، پانی۔ پانی جتنی بھی بھیانک آگ ہو، اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کی تمازت، اس کی حرارت، اس کی شدت نیست نابود ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ پانی آگ سے بھی زیادہ قیمتی طاقتور ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پوری دنیا کو چاہے تو تباہ کر سکتا ہے۔ سیلاب کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پانی کی طاقت دکھاتے ہیں۔ جب دریاؤں میں پانی بہتے ہیں، باندھ کھول دیے جاتے ہیں، تو آپ پانی کی طاقت کا اندازہ لگائیے، کتنے کتنے گاؤں کو بہا لے جاتا ہے۔ کوئی اس کی سختی سے، اس کی شدت سے بچ نہیں پاتا، جو سب میں آئے گا پانی اسے بہا لے جائے گا، وہ نیست نابود ہو سکتا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا اس پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہو سکتی ہے؟ هل من خلقک شیء اشد من الماء، تو اللہ نے فرمایا کہ نام الریح، ہوا کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں تباہ کر دے گا۔ ہوا اگر اتنی تیز چلا دی جائے تو انسان زمین چھوڑ کر آسمان کی بلندی میں اچھل جائے گا۔ کتنے لوگ ہوا کے ذریعے سے اچھال کے پٹخ دیے جائیں گے۔ اور اللہ نے دوسری قوموں کے اندر ہواؤں کا عذاب نازل فرمایا تھا کہ جانور کو اٹھاتا تھا، انسانوں کو ہوا اٹھاتی تھی، اور اٹھانے کے بعد آسمان کی اونچائی پر لے جا کر پٹک دیتی۔ تو ہوا کی طاقت، یہ ہوا پانی کو اڑا دے گی، یہ ہوا سارے انسانوں کو اڑا دے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے بھی زیادہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ سخت چیز اللہ نے ہوا کو پیدا فرمایا۔ هل من خلقک شیء اشد من الریح، فرشتوں نے سوال فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور، شدت پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نام ابن آدم تصدق صدقۃ بیمینہ ویخفیہا بشمالہ، بنی آدم کا وہ صدقہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر دے، وہ سب سے قیمتی، سب سے طاقتور، یعنی نام و نموز سے پاک، کوئی جانے نہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہم نے کس کی مدد کی،
کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں ہمارے بائیں کو بھی خبر نہ ہو، یہ اللہ کی نگاہ میں ان تمام مادی چیزوں سے، یعنی پہاڑ سے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، سب سے قیمتی، سب سے وزنی اور اللہ کے نزدیک سب سے معتبر چیز ہے۔ جو پیسہ بھی، جو دولت بھی، جو سامان بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا تو اگر مقدار تھوڑی ہوگی لیکن ثواب کے اعتبار سے اس کا ثواب پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ اس کے ثواب کو اتنا بڑھا دیں گے کہ جیسے نیکیوں کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ صدقہ وہ چیز جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریۃ، اگر مرنے والے شخص نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے تو مرنے والا تو مر جائے گا لیکن اس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا جب تک وہ چیز باقی ہوگی، جب تک مسجد بنی ہوگی، نماز انسان پڑھتا ہوگا، کنواں ہے اس سے پانی پیتا ہوگا، مسافر خانہ ہے اس میں آدمی بوجھ و باش اختیار کرتا ہے، یا دینی کام کے لیے کسی ایسی چیز کو بنوایا، جب تک اس کا وجود قائم رہے گا اللہ رب العالمین اس کا ثواب مرنے والے کو ہمیشہ عطا فرمائیں گے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کرو، دوسرے کے محتاج نہ بنو اور دوسرے کے منتظر نہ رہو کہ وہ ہمارے لیے کرے گا، یہ خواب غفلت ہے۔ جو ہم کر دیں گے وہی ہمارا ہے۔ اولاد کے کوئی بھروسہ نہیں، رشتہ داروں میں کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے سارے ثواب کریں گے نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، صدقے کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو بہت کئی دن لگ جائیں گے، جو اللہ کے نبی نے احادیث بیان فرمائی ہے۔ چھوٹی، مختصر اور بڑی لمبی حدیثیں بھی، بہت سے حدیث کے اندر واقعات بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کتنی چیزوں سے نوازا۔ قرآن نے بھی اس کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال ایک بات اور عرض کر دوں، ایک شخص نے بادل سے آواز سنی کہ اے بادل تو فلاں کے باغ میں پانی برسا۔ وہ شخص بادل کے پیچھے پیچھے آیا کہ دیکھیں یہ بادل کس کے باغ میں پانی برساتا ہے، میں نے اس کا نام سنا ہے، اور دیکھیں وہ وہاں موجود ہے یا نہیں۔ تو دیکھا کہ اسی کے پورے باغ میں بادل نے پھر پانی برسایا اور کسی کی زمین پر ایک بوند بھی پانی نہیں برسا۔ وہ شخص باغ کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ وہ آدمی موجود ہے، اس نے پوچھا کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ کہا وجہ، کہا اس بادل سے میں نے آواز سنی کہ فلاں کے باغ میں پانی برسو، اس لیے میں اس کو دیکھنے کے لیے آ گیا کہ آخر وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے صرف اللہ نے اس بادل کو اسی کے باغ میں پانی کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے کہا یہ عمل بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن تم نے پوچھ دیا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ یہ جتنے ہمارے باغات دیکھتے ہو، اس میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کا میں 3 حصہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس باغ کا 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس باغ کا 1/3 حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کا 1 حصہ یعنی 1/3 حصہ اس باغ کی ضرورت کے لیے باقی رکھ دیتا ہوں، یعنی بونے کے لیے، بیج ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ تقسیم، اس کا یہ اخلاص اتنا پسند آیا کہ سارے باغات کو چھوڑ کر اللہ نے پانی کا انتظام غیب سے اس کے باغ کے لیے فرما دیا۔ تو اللہ کو صدقہ اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
اللہ کا غضب تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا جلال، قہر و جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب ہم اپنے مال کا وہ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ او علم ينتفع به، مرنے والا مر گیا، قبر کی آغوش میں چلا گیا، لیکن اگر اس نے ایسا علم حاصل کیا جس سے اسے بھی فائدہ ہوا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوا، لوگوں نے بھی استفادہ کیا اور اس نے بھی اس سے فائدہ حاصل کیا، اس کو علم نافع کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد اس کو عنایت کرتا ہے۔ جیسے علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، مصنفین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ہر پڑھانے والا انسان جو علم تقسیم کرتا ہے، علم کا رواج اور پڑھاتا ہے، پڑھانے والا انسان مر جائے گا، اس کی نسل سے جتنے بھی لوگ قیامت تک پڑھنے والے رہیں گے، سب کا ثواب پڑھنے والے کو بھی ملے گا، پڑھانے والے کو بھی ملے گا، کسی کے اجر میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون ہے کہ ہمارے یہاں کسی کے اجر میں ذرہ برابر کمی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے پڑھا دیا ثواب اس کو ملے گا، ہم معروف، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے قرآن کا علم کسی دوسرے کو پورے قرآن کا علم دیا، پڑھا دیا، اس نے دوسرے کو پڑھا دیا، اس نے تیسرے کو پڑھا دیا، تو پہلے والا جو اس نے پڑھایا اس کو ثواب بخشا جائے گا، دیا جائے گا، پھر اس کو دیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا، سب کا مکمل ثواب دیا جائے گا۔ کسی کے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر جو ہے کمی نہیں ہوگی، کوئی زیادتی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ سب کو اپنی طرف سے ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہوا علم نافع۔ آپ نے کتاب ہے، کتاب لکھ دی، اشاعت ہو گئی، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مضامین ہے اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ علم کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے مدارس ہیں، اس میں ہم نے کتابیں بھیج دی، کسی طلباء کو ہم نے پورے پڑھنے کا انتظام فرما دیا، یہ سب صدقے جاریہ ہیں، اور یہ سب علم ينتفع به کے اندر شامل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی اتنی ہی نیکی کی اتنی قدر فرمائیں گے کہ اس کا ثواب اس کو نام اعمال میں اور اس کی قبر میں دیتے رہیں گے، اس کی قبر منور ہوتی ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے۔ انسان کا کیا جاتا ہے؟ آدمی کتنی دولت کماتا ہے، کتنا پیسہ کماتا ہے، لیکن شیطان اس کو خرچ کرنے نہیں ہے۔ غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، کل پریشانی آئے گی، پھر کیا کرو گے؟ یعنی ہمارا توکل اللہ رب العالمین پر کمزور ہو جاتا ہے، ایمان ہمارا ڈگمگ ڈگمگ کرنے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جس اللہ نے آج دیا وہ اللہ کل بھی دے گا، جس اللہ نے آج روزی دی ہے وہ اللہ کل بھی ہم کو روزی دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ مال جو یہ ہاتھ کا میل ہے، ایک ہاتھ سے آتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اسی کو دولت کہا جاتا ہے۔ جو ہیرا پھیری ایک دوسرے کے ہاتھ سے بدلتی رہتی ہے، اسی کا نام دولت ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العالمین لوگوں کے دن کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج یہ اپنے وقت کا رئیس ہے، کل یہ اپنے وقت کا غریب ہو جائے گا، آج یہ غریب ہے، کل اپنے وقت کا امیر ترین انسان ہو جائے گا۔ دنیا اس کی تاریخ اور مشاہدہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ کبھی دولت اس کو لے کر اسے دے دیتے ہیں، اس سے لے کر تیسرے کو دے دیتے ہیں، وہ انسان غریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہاتھ کا میل جب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں بے دریغ حق کی راہ میں خرچ کیجیے، یہی باقیات الصالحات۔ کل کے دن ہم چاہیں گے، کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہوگا، ہمارے پاس دولت نہیں ہوگی، ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ غربت میں، پریشانی میں،
اگر ہم نے ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں پابندی کے ساتھ خرچ کیا ہر مہینہ یا ہر ہفتہ، یہ سب سے عظیم صدقہ ہے، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ ہے، جبکہ اسے مال کی خود ضرورت ہے، لیکن ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ، کچھ پیسہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر ہو جانے کے بعد خرچ کرے۔ امیر ہو جانے کے بعد آدمی کے اندر بہت سارے عزائم، بہت سارے منصوبے پیدا ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہونے لگے گا۔ یہ پیسے کی پوری ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی غربت کے مطابق، اپنی مفلسی کے مطابق، اپنی امیری کے مطابق خرچ کرتے رہے، یہی باقیات الصالحات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ينتفع به فرمایا کہ وہ علم حاصل کرو جو علم نافع کی شکل ہو، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور تمہیں بھی فائدہ پہنچے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ او ولد صالح، نیک اولاد، نیک لڑکا۔ اگر ہم نے اپنے مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑی تو وہ جو بھی کام کرے گا نیک کا، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، دین کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو بھی عطا فرمائے۔ وہ بخشے نہ بخشے، لیکن اللہ اس کا ثواب ہم کو دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنے گھر بیٹھے ہی قرآن پڑھ کر کے ہم کو بخش دے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو نیک اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے حق میں ایصال ثواب کرتی ہے، اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد فرمایا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، ایک شرابی بھی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے جیسے نہ ہو، ہم سے نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، ہمارا عمل اختیار نہ کرے، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کبھی شرابی کی اولاد اتنی نیک ہوتی ہے کہ نیک انسان کی اولاد بھی اتنی نیک نہیں ہوتی، کبھی نیک کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، بد کی اولاد بھی بزرگ بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس لیے نیک اولاد بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جس باپ نے ہمیں پالا، بڑا کیا، ضرورتیں پوری کی، اور اس باپ کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، قرآن پڑھ کر کے نہیں بخش سکتے، اللہ کے حضور میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو اس والدین کے حق میں یہ اولاد کا فریضہ ہے کہ اپنے والدین کے حق میں اللہ سے دعا گو ہو، اللہ رب العالمین سے دعائے مغفرت مانگے اور ان کے ترقی درجات کی دعا مانگے۔ بہت سے واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جن کی اولاد، جن کے لڑکے قبرستان میں جمعہ کے دن جاتے تھے، تمام مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، ان کی ماں بہت خوش ہوئی، خواب میں دیکھا، کہا کہ ماں اور تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، میں بہت خوش ہوں، اور ہمارے قبرستان کے تمام مردے بھی بہت خوش ہیں، کیونکہ تم ہر جمعہ کو ہمارے قبرستان میں اور ہمارے قبر پر آتے ہو اور سب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو، دعائے مغفرت کرتے ہو، تو سب مردے بہت خوش ہیں اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ کہا ماں کوئی اگر حکم ہو؟ ہاں حکم یہ ہے کہ کبھی بھی جیسے تم آتے ہو ایسے ہی ہمیشہ آتے رہنا، ہر جمعہ کو ایصال ثواب کرتے رہنا، بس یہی میری وصیت ہے۔ معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنے سے قبرستان میں جا کر کے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا، تمام مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنا، تو مردے بھی خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی اس بندے کے حق میں دعا گو ہو جاتے ہیں، اس میں نیک بد سب ہوتے ہیں۔ نہ معلوم کس کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اس کے درجات کا فیصلہ ہو جائے، اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے، تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ گھر بیٹھے ٹائم، گھر بیٹھے آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، اس کو بخش دیا، اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو عطا فرما۔
سورہ یاسین پڑھی 2 قرآن کے برابر، 10 قرآن کے برابر، اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو عطا فرما، اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے خاندان والوں کو عطا فرما۔ ایسا نے ثواب ہو گیا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ اور کبھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو قبرستان بھی پہنچ گئے، وہاں بھی ایسا نے ثواب کر دیا۔ کوئی چیز اجر سے خالی نہیں ہوگی۔ یہ 3 چیزیں مرنے کے بعد انسان کو کام دیتی ہیں، باقی سب چیز اس سے جدا ہو جائے گی۔ اب یہ عقل مند انسان ہے کہ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کی کوشش کرے، ان 3 چیزوں کو اپنانے کا داعیہ پیدا کرے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ چیزیں ہمارے لیے نافع بن سکیں اور ہمارے لیے مفید بن سکیں۔ ورنہ یہ نہ ہوگا کہ شکریہ قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ کہ آدمی قبر تک پہنچا دے گا، پھر جانے والا اکیلا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اس کو پھر کسی کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔